بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ طالبان نے کابل کے جنوب میں ایک شہر پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ ملک کے ایک اور اہم شہر مزار شریف پر قبضے کے لیے تیزی سے پیش قدمی جاری ہے۔ مزار شریف شمالی افغانستان کا اہم شہر ہے، جس کا تحفظ افغان آرمی کر رہی ہے۔ شمالی بلخ صوبے کے گورنر کا کہنا ہے کہ ہفتے کی صبح طالبان نے شہر پر کئی اطراف سے حملہ کیا ہے، تاہم فوری طور پر جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ دوستو، یاد رہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بدھ کو مزار شریف کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے شہر کے تحفظ کے حوالے سے حکومت کی اتحادی ملیشیا کے کمانڈروں سے ملاقات کی تھی۔ ان تیز ترین حملوں نے ان خدشات کو بڑھا دیا ہے کہ طالبان 3 ہفتوں سے بھی کم وقت میں اور امریکی اہلکاروں کے مکمل انخلاء سے پہلے پورے ملک پر قابض ہو سکتے ہیں۔ طالبان نے حالیہ ہفتوں میں شمالی، مغربی اور جنوبی افغانستان پر قبضہ کیا ہے، جبکہ حکومت کے پاس وسط مشرقی دارالحکومت کابل اور شمالی شہر مزار شریف کا کنٹرول ہے۔ امریکہ کی جانب سے اربوں ڈالر خرچ کیے جانے کے باوجود افغانستان کی اپنی فوج کے پیچھے ہٹ جانے سے یہ خدشات بڑھے ہیں کہ طالبان پھر سے اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ جمعے کو 3000 فوجیوں کا دستہ امریکی سفارت خانے کے عملے کو جزوی طور پر نکالنے کے لیے مدد کی خاطر کابل پہنچا ہے، جبکہ باقی فوجی اتوار کو پہنچیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کیا امریکی فوجی انخلاء کے حوالے سے 31 اگست کی ڈیڈ لائن پر عمل کر پائیں گے یا نہیں؟ طالبان کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے، جس میں ایک شخص قندھار شہر کے ریڈیو اسٹیشن سے اعلان کر رہا ہے کہ ریڈیو اسٹیشن کا نام شریعت کی آواز یا اسلامی قانون رکھ دیا گیا ہے۔ ویڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ ریڈیو کا تمام عملہ موجود ہے اور خبریں، سیاسی تجزیے اور قرآن کی تلاوت نشر کی جائے گی، لیکن یہ ریڈیو اسٹیشن اب موسیقی نشر نہیں کرے گا۔ اس بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا طالبان نے پچھلے ملازمین کو فارغ کر دیا یا انہی کام پر واپس آنے دیا گیا ہے۔ ویڈیو میں ایک شخص قندھار کے رہائشیوں کو طالبان کی فتح کی مبارکباد بھی دے رہا ہے۔ قوم نے 75واں جشن آزادی شایان شان طریقے سے منایا اور اس حوالے سے ملک بھر میں مختلف تقاریب کا اہتمام بھی کیا گیا۔ یوم آزادی کے موقع پر دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد ملک کی خوشحالی، سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد اور کشمیریوں کی جدوجہد کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ یوم آزادی پر پاکستانی ہائی کمیشن نیو دہلی میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ تقریب کے دوران قومی ترانے کی دھن کے ساتھ پاکستان کا قومی پرچم بھی لہرایا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کے سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ زیادہ میٹھا کھانے والوں میں جگر کی چکنائی بھی دگنی ہو جاتی ہے، جس سے مستقبل میں انہیں صحت کے کئی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جگر عام حالات میں غذائی چکنائی کے علاوہ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس کو توڑنے کے علاوہ مختلف قسم کی چکنائیاں بھی بناتا ہے، جن میں کولیسٹرول بھی شامل ہے۔ شکر کا زیادہ استعمال جگر کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے اور اسے چکنائی کی پیداوار میں اضافہ کر دیتا ہے۔ شکر کی زیادتی سے جگر میں چکنائی کو توڑنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور اس کے برعکس وہ اپنے اندر چکنائی کا ذخیرہ کرنے لگتا ہے۔ تجربے کے دوران رضاکاروں کو پابند بنایا گیا کہ وہ پورے مطالعے کے دوران 7 ہفتوں تک روزانہ کم از کم 25 منٹ کی جسمانی مشقت ورزش بھی کرتے رہیں۔ اسٹڈی کے اختتام پر معلوم ہوا کہ روزانہ صرف 80 گرام اضافی شکر استعمال کرنے والوں کے جگر میں چربی کی مقدار محتاط انداز سے شکر لینے والوں کے مقابلے میں دگنی تھی۔
حالانکہ وہ روزانہ 25 منٹ یا زیادہ وقت تک جسمانی مشقت اور ورزش بھی کر رہے تھے۔ رزلٹ کا ایک اور تشویشناک پہلو یہ بھی سامنے آیا کہ اگر غذا میں شکر کی مقدار کم کر دی جائے تب بھی زیادہ شکر استعمال کرنے کے منفی اثرات لمبے عرصے تک برقرار رہتے ہیں۔ تحقیقی میگزین جرنل آف ہیپاٹالوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں میٹھے کا شوق رکھنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ شکر کے استعمال میں تھوڑا سا اضافہ بھی شدید اور دور رس اثرات کو جنم دیتا ہے جن سے چھٹکارا پانا مشکل ہو سکتا ہے۔ دوستو، بتاتا چلوں کہ امریکن ہارٹ فاؤنڈیشن کے مطابق مردوں کو روزانہ زیادہ سے زیادہ 37.5 گرام اضافی شکر استعمال کرنی چاہیے، جبکہ خواتین کے لیے یہ مقدار 25 گرام یومیہ ہے۔ ایک صدی سے استعمال ہونے والی جدوی دوا ایسپرین کا ایک اور فائدہ کورونا کے مریضوں کے لیے سامنے آیا ہے۔ ایسپرین ایسے مریضوں میں ICU تک منتقلی اور وینٹی لیٹر کی شرح کو کم کر سکتی ہے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ ایسپرین میں پھیپھڑوں کا تحفظ کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہاں کے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کورونا کے مریضوں کے خون میں کلاٹس بننے کا رجحان پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے اور ایسپرین عین ایسے معاملے کو روکتی ہے۔ اس ضمن میں کورونا سے متاثر ہونے والے مریضوں کو ایسپرین کی کم مقدار باقاعدگی سے دی گئی۔ اس ضمن میں لگ بھگ 400 سے زائد مریضوں پر آزمائش کی گئی جو مارچ سے جولائی 2020 تک امریکہ کے مختلف ہسپتالوں میں لائے گئے تھے۔ جن سینکڑوں مریضوں کو ایسپرین دی گئی ان میں ایسپرین نہ کھانے والوں کے مقابلے میں مشینی وینٹی لیٹر پر جانے کی شرح 44%، ICU میں داخلے کی شرح 43% اور ہاسپٹل میں موت کی شرح 47% تک کم تھی۔ یہ حوصلہ افزا رزلٹ تحقیقی جرنل میں شائع کیے گئے ہیں۔ اس طرح بہت حد تک کہا جا سکتا ہے کہ کورونا سے بیمار ہونے والے افراد کی بڑی تعداد اگر ایسپرین کا استعمال جاری رکھے تو اس سے بہت فوائد مل سکتے ہیں۔ تصویر میں دکھائی دینے والا پرندہ ریجنٹ ہنی ایٹر اپنی پکار کو بھولتا جا رہا ہے جس سے اس کی بقا کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ پرندے اپنی چہکار یا مخصوص گیت کی بدولت اپنے جیسے پرندوں اور بالخصوص مادہ کو پکارتے ہیں، لیکن آسٹریلیا کا یہ نایاب ترین پرندہ اپنا گیت بھول چکا ہے جس سے ان کی تعداد تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اگر پرندے اپنا اصل گیت بھول جائیں یا اس میں کچھ تبدیلی ہو جائے تو ان کے لیے کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ریجنٹ ہنی ایٹر کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے جو ختم ہونے کے قریب جا پہنچا ہے، جبکہ کچھ برس قبل یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دیکھے گئے تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اب جنوب مشرقی آسٹریلیا میں ایسے صرف 300 پرندے موجود ہیں کیونکہ یہ اپنی چہچہاہٹ بھول کر اب دوسرے پرندوں کی نقل اتار رہا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ کسی پرندے کے لیے اپنی آواز کو کھو دینے کا مطلب اپنے جیون ساتھی کی عدم فراہمی یا اس کی گمشدگی ہو سکتا ہے، کیونکہ کئی پرندے نسل خیزی کے موسم میں اپنی چہکار سے ماداؤں کو اپنی مخصوص گیت کے ذریعے پکارتے ہیں اور یوں بقا کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر کوئی پرندہ اپنی مخصوص آواز کھو دے تو اس کا ساتھی پرندہ پکار نہ سننے پر کہیں کھو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے۔ ریجنٹ کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی ہے اور اپنی چہچہاہٹ بھول جانے سے وہ ماداؤں کو نہیں بلا پا رہے۔ جب ریجنٹ ہنی ایٹرز کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو نر کافی عرصے تک خاموش رہتا ہے تاکہ اس کی صدا سن کر دیگر پرندے گھونسلے کی جانب راغب نہ ہوں، اور یہ خاموشی طویل ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی آواز کھو چکا ہے۔ اس تحقیق کے لیے جنگل اور پنجروں میں رکھے سینکڑوں پرندوں کی آوازیں سنی گئی اور 1986 سے موجود ریکارڈنگ سے ان کا موازنہ کیا گیا ہے۔ انکشاف ہوا ہے کہ پرندہ اپنا مخصوص گانا بھول رہا ہے۔ اس بات کا انکشاف ڈاکٹر کریٹس نے کیا ہے جو آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی میں قدرتی ماحول اور حیاتیات کے ماہر ہیں۔ ان لاچار پرندوں کو یہ موقع نہیں مل رہا کہ وہ یہ جان سکیں کہ انہیں اپنے کھوئے ہوئے ساتھی کو کس طرح پکارنا ہے۔
اب ان پرندوں کی بھولی بسری پکار دوبارہ یاد دلانے کے لیے بچپن کے اصل گیت سپیکر پر سنائے جا رہے ہیں۔ ماہرین پر امید ہیں کہ اس طرح نر پرندے اصل پکار سیکھ جائیں گے اور جب انہیں جنگل میں چھوڑا جائے گا تو وہ اپنی مادہ تک اپنا اصل گیت پہنچا سکیں گے۔ تاہم دوستو، اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ ایک طویل مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انسانوں میں ناانصافی اور امتیازی رویہ بھی شکار ہونے والے دوسرے فرد میں ڈپریشن، گھبراہٹ، مایوسی اور دیگر امراض کی وجہ بن سکتا ہے۔ دفاتر، معاشرے اور اداروں تک میں ہونے والے امتیازات اس کے شکار ملازمین پر گہرے منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ان میں ایک کو نظر انداز کر کے دوسرے کو قرض دینے سے لے کر پذیرائی اور درجوں میں ترقی دینے تک کے تمام مراحل شامل ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ کر فوبیا، انزائٹی، خطرے کے اندیکھے احساس تک کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے لوگوں نے ریفرنڈم میں لا علاج مریضوں کو ہمدردانہ موت کی اجازت دینے کے حق میں ووٹ دے دیا۔ اس ریفرنڈم میں 65.2% ووٹ اس کے حق میں ڈالے گئے، جس کے نتیجے میں ملک میں موت کے حق کے قانون 2019 کی منظوری دے دی گئی۔ اس قانون کے تحت دوستو، ایسے لا علاج مریض جن کے بارے میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ 6 ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکیں گے، انہیں اپنی مرضی سے ہمدردانہ موت کو گلے لگانے کی اجازت ہوگی۔ اس کے لیے 2 ڈاکٹرز کی منظوری درکار ہوگی۔ اس قانون کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اس میں احتیاطی تدابیر اور مناسب حفاظتی اقدامات کا دھیان نہیں رکھا گیا۔ دوستو، نیوزی لینڈ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں ہمدردانہ موت قانونی ہے۔ ان میں نیدرلینڈز اور کینیڈا بھی شامل ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔